إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله
النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تمسوا النار مسلما رآني أو رأى من رآني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل النار رجل شهد بدرا والحديبية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار ممن بايع تحت الشجرة. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، کتاب و سنت کی روح سے امت محمدیہ میں افضل ترین انسان وہ صحابہ کرام ہیں۔ صحابہ کرام کی یہ عظمت فضیلت ہے کہ جیسے نبی کریم علیہ السلام کو اللہ احکم الحاکمین نے منتخب فرمایا، ویسے ہی آپ کے اصحاب کا انتخاب بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ خود نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابہ، کہ اللہ احکم الحاکمین نے مجھے بھی چنا اور میرے لیے میرے اصحاب کو بھی خود اللہ احکم الحاکمین ہی نے منتخب فرمایا۔ صحابہ کی یہ عظمت کہ وہ امت کے لیے امن کا باعث کہ جب تک ایک بھی صحابی یا صحابہ کا وجود امت میں باقی تھا، اللہ احکم الحاکمین نے بڑے فتنوں سے امت کو محفوظ رکھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ستارے آسمان کے لیے امن کے باعث ہیں، جب یہ بے نور ہو جائیں گے، ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اسی انداز میں ریزہ ریزہ ہو جائے گا، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے امن کا سبب ہوں۔ میرے بعد میرے اصحاب ان فتنوں سے دوچار ہوں گے جن کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اور میرے صحابہ میری امت کے لیے امن کا باعث ہیں۔ صحابہ کے بعد امت ان فتنوں سے دوچار ہوگی جس کا اللہ احکم الحاکمین نے وعدہ کر رکھا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام قیامت تک آنے والے اپنے امتیوں کو اپنے صحابہ کرام کے بارے میں ادب، احترام، ان کی عزت، ان کے بارے میں نازیبا کلمات سننا پڑھنا، ایسی مجلس جس میں صحابہ کے بارے میں ایسی بات کہی جائے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا اللہ احکم الحاکمین کے محبوب پیغمبر نے ہمیں حکم دیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کی عظمت کا دفاع کرتے ہوئے امت محمدیہ کو پابند کرتے ہیں۔ فرمایا اذا ذکر اصحابی فانصتوا
جس محفل جس مجلس میں صحابہ کرام کے بارے میں بحث و تمہیز ہو رہی ہو، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام قیامت تک آنے والے امتیوں کو حکم فرما رہے ہیں فَأَمْسِكُوا، تم نے فوراً اپنی زبان کو روک لینا ہے۔ کوئی رائے کسی صحابی کے بارے میں قائم کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ صحابہ کے کیریئر کے بارے میں قرآن اور میرا فرمان ہی کافی ہے۔ لہذا جب کسی صحابی کے بارے میں کسی مجلس میں، کسی میٹنگ میں، کسی جگہ پہ بحث ہو، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو روک کر رکھیں۔ اور صحابہ کے بارے میں کبھی بھی اپنے زبان سے کوئی ایسا جملہ نہیں نکالنا چاہیے جس سے کسی ایک صحابی کی عزت پہ حرف آتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں حکماً اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا لا تسبوا صحابی لعن اللہ من سب صحابی، اور میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، میرے اہل بیت کو طعن و تشنیع کا ذریعہ نہ بنانا۔ تمہاری زبان سے ان کی عزت محفوظ رہنی چاہیے، اور جو اپنی زبان کے ساتھ صحابہ یا اہل بیت کے بارے میں ان کی عزت اچھالتی ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو جس کی زبان سے میرے اہل بیت اور صحابہ کی عصمت عزت محفوظ نہیں ہے۔ دوسرے مقام پہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ اللہ فی صحابی، 3 مرتبہ کے بعد امت کے آخری فرد قیامت تک کے لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ یاد رکھو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہمیں حکماً فرما رہے ہیں لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا ذریعہ نہ بنانا۔ خود فیصل اور جج بن کے ان کے درمیان فیصلے شروع نہ کر دینا۔ اپنی مجلس میں، نجی مجلسوں میں، گفتگو میں، اپنی دوست احباب کی گفتگو میں دیکھنا میرے صحابہ کے بارے میں ایسی باتیں شروع نہ کر دینا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کے بارے میں کوئی نازیبا جملہ اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ یاد رکھو فمن احبہم فبحبی احبہم، میرے صحابہ سے محبت مجھ سے محبت کی دلیل ہے۔ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہ میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہے۔ میرے اصحاب سے محبت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مجھ سے محبت ہے۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو میرے صحابہ یا کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے وہ صحابہ سے بغض نہیں، حقیقت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض ہے۔ میرے بغض کی بنا پر وہ میرے کسی صحابی سے بغض رکھتا ہے۔ من آذاہم فقد آذانی، فرمایا میری امت کے لوگوں سن لو، میرے صحابہ کو یا صحابہ میں سے کسی ایک کو اذیت دینا گویا مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے۔ من آذانی فقد آذ اللہ، جو مجھے اذیت دیتا ہے وہ حقیقت میں اللہ احکم الحاکمین کو اذیت دیتا ہے، وہ اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے، اور جو اللہ کو اذیت پہنچاتا ہے قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنی پکڑ میں لے لے، اپنی گرفت میں لے لے۔ کہیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام زبان رسالت سے ہمیں یوں منع کرتے نظر آتے ہیں لا تسبوا اصحابی، 2 مرتبہ یہ بات فرمانے کے بعد فرمایا فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، کہ میرے صحابہ کو طعن و تشنیع کا ذریعہ مت بنانا۔ 2 مرتبہ یہ بات بیان فرمانے کے بعد فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جانتے ہو میرے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ یاد رکھو تمہارا کسی کا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا
ما ادرک مد احدہم ولا نصیفہ، میرے صحابی کے ایک مد یا آدھے مد جو خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو تمہارا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا نہیں پہنچ سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی عظمت، رفعت اور ان کا مقام تو یہ ہے کہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے دار اسلام میں داخل ہوئے، بعد والوں کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی کہ تم ان کے مرتبے اور مقام کو صحابی ہونے کے باوجود نہیں پا سکتے جو صلح حدیبیہ سے، جنگ بدر سے پہلے جو ہے وہ مسلمان ہوئے۔ بعد کا صحابی بھی پہلے صحابہ کے رتبے اور مرتبے اور مقام کو نہیں پا سکتا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں من سب اصحابی، میرے منع کرنے کے باوجود، میرے روکنے کے باوجود جو نہیں رکتا، پھر بھی اس کے قلم سے، اس کی زبان سے میرے صحابہ کی عصمت، عزت محفوظ نہیں ہے، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں فعلیہ لعنت اللہ، ایسے بدبخت پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، ایسے بدبخت پہ جس کی قلم سے، جس کی زبان سے صحابہ کی عزت محفوظ نہیں ہے، فرمایا اس پہ تمام فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، پوری انسانیت کو اس بدبخت پہ لعنت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیں پابند کرتے ہیں کہ میرے صحابہ کے بارے میں کبھی زبان سے نازیبہ بات نہ نکالنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا صحاب محمد، کہ تم کسی بھی نبی کریم علیہ السلام کے صحابی کے بارے میں کوئی زبان سے نازیبہ جملہ مت نکالو۔ فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً خَيْرٌ من عمل احدکم عمرہ، یاد رکھو صحابہ کا مقام یہ ہے کہ کسی ایک صحابی کی ایک گھڑی ایمان کی حالت میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزری ہے، وہ تمہارے عمر بھر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ لہذا اپنی زبانوں سے سوچ سمجھ کے صحابہ کے بارے میں کوئی بات کرنا۔ نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کی عظمت، اللہ کی ان کے بارے میں معافی کا یوں اعلان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لا يدخل النار ممن بایا تحت الشجر، کہ حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے جن سینکڑوں صحابہ نے میرے ہاتھ پہ بیعت کی، اللہ مجھے اتنی ادا پسند آئی، نہ صرف قرآن میں ان کے لیے مغفرت اور رضا کا اعلان فرمایا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے جو ان کو شرف بخش دیا ہے کہ جنہوں نے اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، ان میں سے کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہو سکتا، اللہ نے ان پہ جہنم حرام کر دی ہے۔ کہیں انصار صحابہ کی عظمت کیوں بیان کی گئی کہ الانصار لا يحبهم الا مومن ولا يبغضهم الا منافق، کہ انصار مومن اور منافق کے درمیان کسوٹی اور میزان ہے۔ جو میرے انصار صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بندہ حقیقی مومن ہے۔ جو میرے انصاری صحابہ سے محبت نہیں رکھتا، بغض رکھتا ہے، یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ یہ انسان منافق ہے۔ اور فرمایا فمن احبہم احبہ اللہ، جو میرے انصار صحابہ سے محبت رکھتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔ ومن ابغضہم ابغضہ اللہ، جو میرے انصار صحابہ سے بغض رکھتا ہے، کسی ایک انصاری صحابی کے بارے میں بھی کسی کے دل میں بغض اور کینہ ہے، اللہ بھی ایسے بدبخت کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس کو جو ہے وہ ناپسند کرتا ہے۔ کہیں فرمایا آیت الایمان حب الانصار و آیت النفاق بغض الانصار، زبان رسالت سے فرمایا کہ ایمان کسی کا پرکھنا ہو تو اس کی نشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتا ہوں۔ ایمان کی علامت، ایمان کی واضح نشانی وہ میرے انصاری صحابہ سے محبت ہے۔ اور جو نفاق کی واضح نشانی دیکھنا چاہتا ہے
اس کی بھی نشانی آپ نے یہی بیان فرمائی کہ جو دیکھنا چاہتا ہے کہ منافق کون ہے تو اس کی ایک واضح نشانی یہ ہوگی کہ وہ کسی انصاری صحابی سے بغض رکھنے والا ہوگا۔ انصار صحابہ سے محبت ایمان کی علامت ہے، اور ان سے بغض، نفرت، ان سے عداوت یہ منافق ہونے کی بین دلیل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کی مقام اور عظمت اس قدر ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا تمس النار من رآنی، جس نے ایمان کی حالت میں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ صحابہ کی عظمت، ان سے خوش ہو کر اللہ نے ان کو یہ مقام بخش دیا کہ اور رعا من رعانی، کہ جس مسلمان نے ایمان کی حالت میں میرے شاگرد کسی صحابی کو دیکھ لیا، اللہ احکم الحاکمین صحابی کو دیکھنے والے کی اس کے لیے بھی جہنم کی آگ حرام کر دیتے ہیں، اس کو بھی جو ہے وہ صحابی سے ملاقات کی بنا پر، صحابی کی عظمت کے ایمان کی حالت میں اس سے ملاقات کر لینا، اس کو دیکھ لینا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی عمل جہنم کے حرام کرنے کا سبب بنا دیا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یاد رکھو امت محمدیہ میں سے بہترین افراد وہ میرے زمانے کے لوگ ہیں، اس کے بعد میرے صحابہ، اور اس کے بعد جو امت میں سے بہترین لوگ ہیں وہ میرے صحابہ کے شاگرد تابعین، اور پھر ان کے شاگرد تبع تابعین، یہ امت محمدیہ میں سے افضل ترین انسان ہیں۔ آج دکھ ہوتا ہے صحابہ کے بارے میں، طرح طرح کی جو ہے وہ آئے روز گستاخیاں کی جاتی ہے۔ جب ہم نبی کریم علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں صحابہ کا مقام جاننے کے لیے کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ تو دور کی بات، ایک ایک صحابی سے آسمان کے فرشتے ان کے ادب اور احترام اور ان سے پیار اور محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں کسی صحابی کو فرشتے غسل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں کسی صحابی کی میت کو کندھا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں کسی صحابی کے آسمان کے فرشتے نماز جنازہ ادا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کہیں اللہ احکم الحاکمین حضرت عمر کی خوش ہونے پر فرشتوں کو خوش ہونا نبی کریم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلاتے نظر آتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب عمر کے ایمان لانے سے صرف عام مسلمان ہی خوش نہیں ہوئے بلکہ آسمان کے برگزیدہ فرشتے بھی حضرت عثمان کے دار اسلام میں داخل ہونے سے خوش نظر آتے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کہیں حضرت بلال چلتے زمین پر ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے رہی ہے، کہیں پیغمبر کے صحابہ میدان جنگ میں دشمن سے برسرے پیکار ہیں، احادیث ہمیں بتلاتی ہیں کہ ان کی رفت، ان کی عظمت، ان کا مقام یہ ہے کہ ان کا ساتھ دینے کے لیے، ان کی نصرت کے لیے، ان کی مدد کے لیے آسمان سے برگزیدہ فرشتے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر کفار کے ساتھ جہاد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں حضرت جبرائیل سیدہ خدیجہ کے بارے میں کہ اللہ کے رسول ابھی حضرت خدیجہ آپ کے پاس کھانے کی چیز لے کر آئیں گی، اللہ کا ان کو سلام پہنچا دیجیے، اللہ ان کو سلام کہتے ہیں۔ کہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سیدہ عائشہ کو سلام کرتے نظر آتے ہیں، فرمایا عائشہ کہ جبرائیل علیہ السلام تمہیں سلام کہہ رہے ہیں، وہ سلام کا جواب دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، جو صحابہ کرام سے آسمان کے فرشتوں کی محبت ہے کہ صحابی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی تلاوت سننے کے لیے جھنڈ کی شکل میں آسمان سے فرشتے تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے کہ حضرت اسید کے قرآن پڑھنے کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے جو ہے وہ زمین پہ آ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام ہیں جن سے آسمان کے فرشتے بھی پیار اور محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔
مگر افسوس کہ آج امت محمدیہ کے لوگ جن کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کئی مقامات پر حکماً پابند کر کے گئے ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو کہ دیکھنا میرے صحابہ کے بارے میں جب بھی بات کرنا اللہ سے ڈرتے ہوئے بات کرنا. تو اس لیے ہمیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. صحابہ سے بڑی غلطی بھی ہو جائے، جب اللہ احکم الحاکمین نے ان کو معاف کر دیا ہے، ہمیں ان پہ طعن و تشنیع کا کوئی حق نہیں، ہمارا اپنا ایمان ضائع ہو جاتا ہے. حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ذہن میں لائیے. تاریخ اسلام کا ایسا موڑ، ایسا موقع ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کو کفار سے جہاد کے لیے تیاری کا حکم دیتے ہیں. صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی خواہش ہے، اپنی خواہش کا اظہار دعائیہ انداز میں اللہ سے کرتے ہیں کہ اللہ میں تیرے دشمنوں پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتا ہوں، مگر میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری اس تیاری کا علم ان کافروں کو نہ ہو، ان کو پتہ نہ چلے، تاکہ مسلمانوں کو فتح مل سکے. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری اس تیاری کی، جنگ کی تیاری کی دشمن کو خبر نہ ہو. مگر حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھول ہو جاتی ہے، وہ رکا لکھ دیتے ہیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگ چکے ہیں کہ ان کو خبر نہ ہو، تو اللہ احکم الحاکمین وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیتے ہیں کہ روضہ خاک کے مقام پر اونٹنی پہ سوار سانڈری رنگ کی عورت اس کے پاس رکا ہے، اگر وہ اہل مکہ کے پاس پہنچ جائے گا ان کو خبر ہو جائے گی. حضرت علی، مقداد، زبیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین ان صحابہ کو بتلا کے وہاں پہنچ کر اس عورت سے رکا لانے کا حکم دیتے ہیں. جب رکا پیغمبر کے پاس پہنچا، دیکھا حاتم بن ابی بلتہ کا نام لکھا ہوا ہے، پتہ چل گیا اتنا سنگین جرم کہ اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہ ان کو خبر نہ ہو. یہ خبر دینے کے لیے باقاعدہ لیٹر ان کی طرف بھیج دیتے ہیں. حضرت عمر جو جلالی طبیعت کے مالک تھے، فرمایا دانی یا رسول اللہ فاضرب عنقہ، اللہ کے رسول حکم دیجئے میں اس کی گردن تن سے جدا کر دوں. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اتنی سنگین غلطی کے باوجود حاتم بن ابی بلتہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اے عمر ہوش رکھ، ہوش کر، وما یدریک لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اے عمر ہوش کر، یہ حاتم بن ابی بلتہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کا مقام پتہ کیا ہے؟ اللہ احکم الحاکمین نے بدر والے دن اہل بدر کی جانب جھانکا اور کیا فرمایا؟ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ میرے پیغمبر کے ساتھ مل کر بدر کا مقام سجانے والوں، میرے پیغمبر کے ساتھ مل کر جہاد کرنے والوں، اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد جو چاہو عمل کرو، میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف فرما دیا. لہٰذا ایسی سنگین غلطی پر بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کوئی مواخذہ نہیں کیا، پوچھا، بتلایا کہ اللہ کے رسول نفاق کی وجہ نہیں ہے، صرف ایک ہی ذہن میں خدشہ تھا کہ یہ سارے مسلمانوں کے عزیز رشتہ دار وہاں موجود ہیں، ان کے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، میرا کوئی رشتہ دار نہیں. میں نے کہا اہل مکہ پہ احسان کر دوں، اس کے بدلے میں وہ میرے بیوی بچوں کا خیال رکھیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آپ نے فرمایا واقعتاً جو اس نے زبان سے کہا دل میں بھی یہی تھا. ایسی سنگین غلطی آج ہم تو جو سازشیں کرنے والے ٹولے نے، اس باغیوں نے، منافقین نے جو صحابہ کرام میں فتنے برپا کیے، ان کی آڑ میں ہم صحابہ پہ طعن و تشنیع شروع کر دیتے ہیں. یہ تو سنگین غلطی ہوئی ہے، مگر یہ بدری صحابی تھے. حضرت عمر اجازت مانگتے ہیں، فرمایا عمر دیکھ تو سی کہ بدری صحابی ہے، اللہ جن کے بارے میں کہہ چکا ہے جو مرضی کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا. جب اللہ ان کے بارے میں فرما دے کہ میں نے ان کو معاف کر دیا، میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، تو ایسے فتنوں کی آڑ میں، ایسی آزمائشوں سے جن سے صحابہ کو دوچار کیا گیا، لا علمی میں ان سے ایسی باتیں ہوئیں، ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم ان کے بارے میں فیصلہ کریں جن کے بارے میں اللہ فیصلہ فرما چکے ہیں میں ان سے راضی.
جب اللہ نے فرما دیا میں نے ان کو معاف کر دیا، اب مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم فیصل بن کے ان کے درمیان فیصلہ شروع کر دیں؟ صحابہ کرام کا مقام تو یہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا، ایک لشکر جہاد کے لیے نکلے گا، پوچھا جائے گا کہ ان مجاہدین میں کوئی نبی کریم علیہ السلام کا شاگرد آپ کا کوئی صحابی موجود ہے؟ جواب ہاں میں ملے گا کہ ہاں اس میں صحابہ موجود ہیں۔ صحابہ کی موجودگی کی برکت کی بنا پر اللہ اس لشکر کو فتح یاب فرما دیں گے۔ پھر فرمایا دوسرا لشکر روانہ ہوگا، پوچھا جائے گا کہ صحابہ کے شاگردوں میں سے کوئی تابعی اس لشکر میں موجود ہے؟ جواب ہاں میں ملے گا۔ صحابی کے شاگرد کے وجود کی بنا پر اللہ اس لشکر کو بھی فتح یاب کر دیں گے۔ پھر تیسرا لشکر روانہ ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا صحابی کے شاگرد کا شاگرد کوئی مجاہد موجود ہے؟ جواب ہاں میں ملے گا۔ تبع تابعی کی موجودگی کی وجہ سے، اس کے وجود کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس لشکر کو بھی فتح یاب کر دے گا۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام تو وہ ہیں، آپ سن چکے، آسمان کے فرشتے بھی ان کا ادب احترام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے بارے میں فرماتے ہیں عائشہ میں اس عثمان سے حیا نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا محسوس کرتے ہیں۔ صحابہ کرام جن سے آسمان کے فرشتے پیار کرتے ہیں، فرشتے تو اللہ کے مقرب بندے ہیں، یہ درندے، یہ جانور، یہ جنگلی، یہ وحشی، یہ بھی پیغمبر کے صحابہ کا ادب احترام کرتے ہیں، جو اشرف المخلوقات ہے، جو زبان درازی کرتا ہے۔ امیر معاویہ کے دور میں ایک لشکر نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کا جہاد کرتے ہوئے، رات کا پڑاؤ ان کو ایسے گھنے جنگل میں کرنا پڑتا ہے کہ جس میں موذی جانور سام بچھو بکثرت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وحشی درندے موجود ہیں۔ تو ایسے عالم میں اب وہاں سے آگے کسی جگہ جا بھی نہیں سکتے، وقت بھی نہیں ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کے بعد صحابی رسول عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں تمام وحشی درندوں پرندوں جانوروں سے مخاطب ہو کے کہ سن لو، ہم پیغمبر کے صحابہ ہیں، آج اللہ کی اس زمین کی ہمیں ضرورت ہے، لہذا اس جگہ کو تم خالی کر دو۔ تو دیکھا صحابہ کرام نے کہ وہ درندے، وہ جانور اپنے بچوں کو اپنے منہ میں اٹھا کے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تاریخ میں یہ بات موجود ہے، پھر اس جنگل میں 40 سال تک کسی جانور، کسی درندے کو دیکھا نہیں گیا، اور اس جگہ پہ جب یہ جانور سب کچھ خالی کر کے چلے گئے، وہاں ایک نئی بستی قائم ہوئی، آج بھی کیروان کے نام سے وہاں بستی موجود ہے کہ ایک صحابی صرف اعلان کرتا ہے جنگل کے درندوں سے، بتلاتا ہے ان کو کہ ہم پیغمبر کے صحابہ ہیں، ہمیں اس جنگل میں پڑاؤ کرنا ہے، لہذا خالی کر دو۔ سارے صحابہ کی ادب احترام کرتے ہوئے سارے درندے موذی جانور جو ہے وہ جنگل کو خالی کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا ادب اور احترام ہے۔ صحابی کا پیالہ سمندر میں گرتا ہے تو وہ پانی کی لہر جو ہے وہ پیالہ باہر نکال دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ پیغمبر کے صحابہ تو وہ ہیں، ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کو بھی ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں، پیغمبر کو اتنا بھی برداشت نہیں کہ کوئی صحابی کسی صحابی کے بارے میں کوئی ایسی بات کہے جو اس کے عزت پہ حرف آتا ہو، پیغمبر کو یہ گوارا نہیں، بلکہ اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں کہ پیغمبر کوئی ایسی بات کہے، حتیٰ کہ ماتھے پہ چھکنے بھی کسی صحابی کی وجہ سے پیغمبر کو لانے کی اللہ اجازت نہیں دیتے۔ یہ میرے بھائیو صحابہ کرام کا ادب احترام ان کا مقام ہے۔ آسمان کے فرشتے ان سے پیار محبت کرتے ہیں، کسی کو غسل دینے آتے ہیں، کسی کی جنازہ پڑھنے آتے ہیں، کسی کا جو ہے وہ ایمان لانے سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کسی صحابی سے جو ہے وہ حیا محسوس کرتے ہیں، کسی صحابی کی تلاوت سننے کے لیے آتے ہیں۔ فرشتے حیا کرتے ہیں، جنگلی درندے جانور ان صحابہ کا حیا کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی نبی کریم علیہ السلام کا حکم مانتے ہوئے اکرموا اصحابی کہ میرے صحابہ کی تکریم کرو، ان کی عزت کرو۔ جب میرے صحابہ کا کسی مجلس میں کسی محفل میں ذکر ہو فَأَمْسِكُوا، اپنی زبان کو روک لو۔ تمہارے کسی زبان سے نکلے ہوئے لفظ جملے سے
صرف صحابی کی عزت پہ حرف نہیں آئے گا، تمہارے ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکماً فرما رہے ہیں لا تسبوا صحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، تان و تشنیع کا ذریعہ نہ بناؤ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہوئے صحابہ کرام کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ جو اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلیں گے، اللہ ہمیں بھی ویسا مقام دنیا میں بھی دے گا، دنیا میں بھی ان صحابہ کی طرح عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ان کا ساتھ اور جنت مل سکے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کرام سے سچی محبت اور پیار اور ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا